پگ یعنی سور، جس کو اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ جانور تصور کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسلام میں اس کا گوشت کھانا حرام ٹھہرایا گیا ہے، وہی پگ آج کل میڈیکل سائنس کے دنیا میں انسان کے لیے کئی حوالوں سے مفید ثابت ہو رہا ہے۔ میڈیکل سائنس میں کن بنیادوں پر پگ کو انسان کے لیے مفید گرداننے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اس ضمن میں کئی سارے ریسرچ پیپر مختلف حوالوں سے میڈیکل سائنس کے کئی بڑے معقول جریدوں میں گزشتہ کئی سالوں سے شائع ہوتے آ رہی ہیں، لیکن اس وقت اسی ہی مہینے یعنی جولائی 2020 میں نیچر میڈیسن، جو کہ میڈیکل سائنس کا ایک بہت ہی مشہور اور معقول جریدہ ہے جس کا امپیکٹ فیکٹر عام طور پہ 30 سے اوپر رہتا ہے، میں شائع ہونے والا ایک ریسرچ پیپر کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اس پیپر کا ٹائٹل اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہی ہیں۔ اس پیپر کے ایبسٹریکٹ میں ایک اہم بات ملاحظ فرمائیے۔ Here we demonstrate that acutely injured human lungs declined for transplantation, including a lung that failed to recover on EVLP can be recovered by cross circulation of whole blood between explanted human lungs and a Yorkshire swine۔ آئیے اس پیپر کا اصل مدعا سمجھنے سے پہلے کچھ دوسری ضروری چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسانی پھیپھڑوں یعنی لنگس سے کچھ بیماریاں ایسے ہوتی ہیں جن کو میڈیکل سائنس کی زبان میں ٹرمینل امراض کہلاتے ہیں۔ کسی ایسے مرض میں مبتلا شخص کا دوائیوں سے علاج ناممکن ہو جاتا ہے، تاہم ان کا زندہ رہنا لنگس امپلانٹیشن سے ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ لنگس امپلانٹیشن میں کسی مردے کا پھیپھڑا، جسے ڈونر لنگس کہا جاتا ہے، ٹرمینل مرض میں مبتلا شخص کو لگا دیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر ڈونر لنگس خود مختلف حوالوں سے جزوی طور پر ناکارہ ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو کارگر بنانے کے لیے ایک خاص عمل جس کو ایکس ویو پرفیوژن کہلاتا ہے سے گزارا جاتا ہے، جن کے ذریعے کئی سارے ناکارہ ڈونر لنگس کو امپلانٹیشن کے قابل بنایا جاتا ہے۔ تاہم اس عمل کا مؤثر دورانیہ قریباً 8 گھنٹے تک محدود ہوتا ہے، جو کہ جزوی طور پر خاصہ ناکارہ لنگ کو دوبارہ سے مؤثر بنانے کے لیے عام طور پر بالکل ہی ناکافی ہوتا ہے۔ اس مشکل سے نمٹنے کے لیے 2017 میں کولمبیا انجینئرنگ کے ایڈجنکٹ ایسوسیٹ ریسرچر جان اونیل نے ایک طریقہ کار جس کو کراس اسپیشیز پلیٹ فارم یا کراس سرکولیٹری پلیٹ فارم کہا جاتا ہے متعارف کرایا۔ اس تکنیک میں ایک ڈونر لنگ کو کسی جانور کے ساتھ ایک خاص عمل کے ذریعے پیوست کیا جاتا ہے اور اس جانور کے خون کے بہاؤ کے ذریعے ڈونر لنگ کو نسبتاً لمبے دورانیہ تک زندہ اور کارگر رکھا جا سکتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد یعنی 2017 میں اسی ہی طریقہ کار کو کولمبیا یونیورسٹی اور ونٹرفیلڈ لنگ انسٹیٹیوٹ کے اشتراکی ملٹی ڈسپلینری ریسرچ گروپ نے استعمال کرتے ہوئے ایک پگ کا زخمی لنگ دوسرے پگ کے ساتھ پیوست کر کے کارگر بنایا۔ اس طریقہ کار کو مزید مفید بناتے ہوئے 2020 میں پہلی دفعہ جزوی طور پر ایک پگ کا زخمی لنگ کو جسم سے باہر ایک دوسرے پگ سے پیوست کر کے 4 دن تک مؤثر حالت میں رکھا گیا۔ اب اس نئی شائع شدہ ریسرچ پیپر میں اسی ہی ریسرچ گروپ نے ایک انتہائی ہی مفید دریافت کیا ہے، جس کے مطابق 5 بہت ہی ناکارہ ڈونر لنگز جو کہ ایکس ویو پرفیوژن تکنیک کے مطابق امپلانٹیشن کے قابل نہیں تھے کو اس نئی تکنیک کے ذریعے مؤثر بنائے گئے ہیں۔ اس تجرباتی ٹیسٹ میں ان 5 ناکارہ ڈونر لنگز کو 24 گھنٹوں تک ایک پگ کے ساتھ پیوست کیے رکھا گیا۔ اس دورانیے میں ریسرچ گروپ کے ممبرز مسلسل لنگز کا احتیاطی تجزیہ کرتے رہے اور انہوں نے ہر حوالے سے ان لنگز کو بہتر ہوتے ہوئے پایا۔ تاہم ریسرچ گروپ کے ممبرز نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ اس عمل کو کلینکل استعمال میں لانے کے لیے ابھی اس کو کئی سارے دوسرے حوالوں سے جانچنا اور مزید بہتر بنانا ہوگا، جو ظاہر ہے ایسے کرنے میں خاصا لمبا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ بہر کے اپنی نوعیت کے اس منفرد اور کامیاب سائنسی تجربے سے یہ امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں انسان کے ڈونر لنگ کے بجائے پگ کا لنگز بھی انسان کو لگایا جا سکے گا۔
ایک یہ بھی قوی خیال کیا جاتا ہے کہ پک کے بجائے انسان خود بھی کراس سرکولیشن ٹیکنیک کا بنیاد بن سکتا ہے، اور اس تکنیک کو انسان کے دوسرے عضو مثلاً گردے اور دل کی کارکردگی بہتر بنانے میں بھی استعمال کیا جا سکے گا۔